हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो इस वक्त तनाव का माहौल है और उसकी क्या क्या वजूहात हैं, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात या तो बिगड़ सकती है या थोड़ी बेहतर हो सकती है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पैकेज, ये एक बहुत अहम इशू है जिसके ऊपर हुकूमत ऑब्वियसली जो है काफ़ी अपना पॉलिटिकल जिसको कहते हैं कैपिटल वो भी लगा चुकी है और उसको पार्लियामेंट से उस सारे पैकेज को पास करवाने का मसला जो है वो दरपेश है। इसके साथ साथ जो एक दूसरा इशू सामने आ रहा है वो है चेयरमैन नैब की जो तौसी है जिसके बारे में ऑब्वियसली बात हो रही है या नई तैनाती, इसके हवाले से भी क्या हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक पेज पर आ सकेंगे या नहीं। इशू इसमें यह है कि जो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड इकबाल जावेद हैं, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। इंतखाबी इस्लाहात के मामले की अगर हम बात करें तो सेनेट की कमेटी के अंदर तो मामला फंस ही गया था, मगर उसके बाद एक रोज़ कबल ये खबर आई कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फिर ये फैसला हुआ है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी और इसके मेंबरान का जो तकर्रुर है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम जमातों के साथ मिलकर करना है। ये भी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेशरफ्त है, मगर हमें यहाँ ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि ये इस मरहले पे गालबन पहले भी हुकूमत और अपोजिशन पहुँच चुके हैं, मगर फिर कुछ ना कुछ जो है फ़ैसला नहीं हो पाता। सेनेट कमेटी जो थी उसके अंदर भी यही कुछ हुआ था और 2 हफ्तों के बाद जो मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होगी चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब की, तो उसके बाद नैब का नया चेयरमैन आएगा या फिर इन्हीं को एक्सटेंशन मिलेगी। एक लेवल पे एक हद पे हम कह सकते हैं कि हुकूमत इस मामले के ऊपर बिल्कुल खामोश है, मगर साथ में ये बात भी हो रही है कि जो जावेद इकबाल साहब है इन्हीं की एक्सटेंशन हो सकती है। मगर क्या अपोजिशन इस पे मानेगी? क्या हुकूमत अपोजिशन के साथ किसी किस्म की भी कंसल्टेशंस करेगी जो कानून के नीचे जिनकी ज़रूरत है? क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत ये भी कह चुकी है कि चेयरमैन माफ़ करिएगा अपोजिशन लीडर के साथ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकती। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फ़ारूक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात, और मलिक अहमद ख़ान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और तर्जुमान शहबाज शरीफ साहब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। फ़ारूक साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये सर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पैकेज पर वो जिसको कहते हैं ना कि ये धक्का स्टार्ट से भी कोई आगे की चीज़ है कि 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, हर दफ़े कहीं ना कहीं आप और अपोजिशन बैठते हैं, एक उम्मीद होती है कि कंसेंसस हो जाएगा, फिर द होल थिंग फॉल्स अपार्ट, कैन यू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। सेनेट की कमेटी में भी लग रहा था कि मामला बड़ी खूबसूरती से हल हो रहे हैं, कोई तय पा रहे हैं, और वो फिर सडनली आप लोगों ने वॉकआउट किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, फिर लगता था कि बिल्कुल फंस गई है। फिर अब नेशनल असेंबली में स्पीकर जो है वो कमेटी बना रहे हैं। देखें भाई, इम्पॉर्टेंट क्या है, मोर इम्पॉर्टेंट ये है, वो है लार्जर ऑब्जेक्टिव, वो है इंतखाबात की साफ़ और शफाफ होना, ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर तो तमाम जमातों का इत्तेफाक है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ़ और शफाफ होने चाहिए, जिसके ऊपर सबको एतमाद हो। अब वो क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज़्म है जिसके तहत इंतखाबात होने चाहिए, इसके ऊपर जो है वो एक एग्रीमेंट के ऊपर, एक कंक्लूजन के ऊपर जो है, मीनिंगफुल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना जो है वो मैं समझता हूँ ज़रूरी है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर और ख़ास तौर के ऊपर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर आप हमेशा बातचीत जो है वो जारी रखते हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। इश्यूज़ कहाँ पर आते हैं? इश्यूज़ वहाँ आते हैं जहाँ 16 अक्टूबर 2020 को रिफॉर्म पैकेज का बिल पेश किया जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटी में कोई अपोजिशन दिलचस्पी नहीं लेती, ईवीएम की बात आती है उसको देखे बगैर मुस्तरद कर देते हैं, सेनेट में मामला जाता है तो सेनेट पे 60 रोज़ से ज़ायद जो है वो डेलिब्रेशंस के ऊपर लगा देते हैं कि वहाँ से आपका जो है वो
پاس کرنے کا جو بل ہے وہ ٹائم بار ہو جاتا ہے. اب ایک اور کوشش شروع ہوئی ہے کیونکہ اب یہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر آنا ہے, تو اچھی بات ہے کہ بات چیت ہو, سب فریقین اس کے اوپر ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو. اور ہم اپوزیشن کو بار بار کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے ان کو کہا تھا آپ کے پاس آلٹرنیٹ تجاویز ہیں, آپ لے آئے, ہم انہیں ویلکم کریں گے, مور دین ویلکم. ابھی بھی ان کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ اس کے اوپر بجائے آپ یہ کہیں کہ یہ جی دھاندلی کا ای وی ایم پلان ہے, یہ جی کوئی اگلے انتخابات میں دھاندلی کی سازش ہو رہی ہے, اس کی بجائے یہ اپنی آلٹرنیٹ تجاویز لے کر آئیں کہ کس طریقے سے الیکٹورل سسٹم کو فل پروف بنانا ہے, کس طریقے سے انتخابی اصلاحات لائی جائیں جس سے انتخابات صاف اور شفاف ہوں. سر بٹ اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ دس از دا ڈیسٹینیشن, بٹ ایک رستہ بھی ہوتا ہے. اب رستے میں جو ساتھ جنہوں نے چلنا ہے وہ ہر تیسرے دن جو ہے آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں, مار کٹائی ہو جاتی ہے, تو پھر تو ذرا ہوپ فل نہیں لگتا نا کہ آپ لوگ ڈیسٹینیشن تک پہنچیں گے. اینڈ یو نو سوری جسٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ جب یہ سینیٹ کمیٹی کا معاملہ ہوا خراب وہاں ہوا, جس یو نو وی کین آل ڈس ایگری آن کس نے کیا, پر اس کے بعد تو لگ رہا تھا کہ حکومت کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا مائی وے اور دی ہائی وے. نہیں دیکھیں, حکومت کا کبھی یہ ایٹیٹیوڈ نہیں رہا. اگر حکومت کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا تو ہم سینٹ میں اس کو بل کو جو ہے وہ ووٹنگ اس کی پہلے ہی کرواتے, وہ ووٹنگ کروا کے سینٹ میں اس کو لے جاتے قائمہ کمیٹی کو. ہم نے وہاں پر میننگ فل ڈیلیبریشنز کی, وہاں پر ان کو انگیج کیا کہ کسی کنکلوژن تک پہنچے. دیکھیں پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ جو 49 امینڈمنٹس ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی امینڈمنٹس ہیں جو الیکشن کمیشن کو امپاور کرتی ہیں. فائنینشیل اٹانومی کے حوالے سے بھی اس کے اندر جو ہے وہ شقیں موجود ہیں, وہاں پر ویمن ووٹنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ شقیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بیرون ملک لوگوں کو ووٹنگ رائٹ دینا, ای وی ایم کرنا, یہ الیکشن ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے 2017 کے, وہ تو آلریڈی قانون کا حصہ ہے. اور ای وی ایم جو ہے, ای وی ایم سے آپ کے لاسٹ ٹائم 15 لاکھ ووٹ مسترد ہوئے. ای وی ایم آنے سے آپ کا ایک ووٹ مسترد نہیں ہوگا. پیپر ٹریل آپ کے پاس موجود ہے, دنیا کے 20 ممالک میں استعمال ہو رہی ہے. آج ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ راتوں رات ہو جاتی ہے, اس کے اوپر اعتراض کس بات کا؟ یہی سر ملک صاحب, آپ کو لگتا ہے سر, جیسے فاروق صاحب تو obviously is making it sound very good, بٹ آپ کو لگتا ہے سر کہ اس دفعے ہم کوئی امید کر سکتے ہیں کہ جو سینٹ کے اندر سینٹ کمیٹی کے اندر حشر ہوا, اس کے بعد اب جو پھر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایفرٹ کر رہے ہیں, اس میں سے کوئی بہتر نتیجہ نکلے گا؟ جی عرفت, تھینک یو ویری مچ. جی دیکھیں, بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جس چیز پر بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم بات کس چیز پہ کر رہے ہیں. اگر تو یہ معاملہ الیکشن ریفارمز کا ہے یا الیکشن کروانے کے طریقہ کار کا ہے, تو یہ تو مابین فریقین ہے نا, یعنی بٹوین دا پارٹیز. اس میں میں بھی ایک فریق ہوں, اور میرے جن کے درمیان الیکشن ہونا ہے, جب تک ان کے درمیان یہ کنسنسس نہیں ہوتا کہ یہ الیکشن کیسے ہوگا, تو اس وقت تک ایک فریق یہ طے نہیں کر سکتا. اچھا, پھر الیکشن کروانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کے پاس ہے, جس نے وہ الیکشن کروانے ہیں. جب تک وہ اس چیز پر متفق نہیں ہوتا, اس کے قائمی کردار ہے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ اپنی پوزیشن آپ کے سامنے. ملک صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جسٹ ٹو آسک دس تھنگ کہ بٹ کیا آپ کی جماعت تیار ہے سر, وہ جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب کی طرف سے انیشیٹو آیا, کیا آپ بیٹھیں گے, بات کریں گے حکومت سے؟ دیکھیے, میں ایگزیکٹلی اسی بات پر آپ سے کہنے لگا ہوں کہ ود ان دا پارٹی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے کہی کہ یہ جو الیکشن لاز ہیں, اور فار ایگزامپل جیسے بھی فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ 47 قوانین ہیں جس میں خواتین کو زیادہ ان کے ووٹ کی کہاں پہ جہاں پہ ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے ان کو سزائیں دینے کی بات ہوگی, یا اسی ایک بریتھ میں انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹس کی بات ہے. تو اب یہ دو ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں. اب جہاں تک اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی بات ہے, تو اس پہ تو یہ جو لا انہوں نے سامنے لے کر آئے ہیں اس کا وہ الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. وہ تو سر آپ لوگ اگر معاف کریے گا, اگر آپ لوگ بیٹھیں گے اکٹھے تو بات ہو جائے گی نا پھر, کہ آپ کے اعتراضات کیا ہیں یا کیا چیز آپ ماننے کو تیار ہیں. دیکھیے ایسا, یہ بات تو طے ہوئی کہ جب یہ طے پایا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی, تو اس میں تو میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ جو پارلیمانی کمیٹی اس پہ ان قوانین کے اوپر اعتراضات اٹھائے گی, اگر وہ جوائنٹ کمیٹی بیٹھتی ہے جو سینٹ اور قومی اسمبلی کی ہوگی, اور اس پہ اگر پارٹیز ایگری کرتی ہیں, تو اس میں تو یہ چیزیں پھر سیڈ اینڈ ویئر اس کے کنٹینٹس پہ بات ہو. اس سے پہلے کی جو باتیں ہیں وہ بھی غالباً بڑی ضروری ہیں.
वो पॉलिटिकल उसकी पोजीशन है कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आ रही है, तो हम उसके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जैसे एक मौक़िफ़ है कि उसके साथ शफाफियत होगी, एक मौक़िफ़ है कि उसके साथ धांधली होगी। अब ये दो चीजें कि उसके साथ शफाफियत होगी या धांधली होगी, इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही अगली बातों पे जाया जा सकता है ना। बिल्कुल ठीक। इलेक्शन लॉज की शिकवा और बहस तो आप तब करेंगे जब आप बुनियादी बातों को पहले तय करके आगे चले जाएं। अब अगर ये एक मौक़िफ़ में ऑपोजिशन जमातों का, पूरी जितनी भी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, और सब ये कह रही हैं जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड धांधली का खदशा है, प्रोबेबिलिटी है कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब जब एक वाज़ेह तौर पे एक चीज की सामने आपके पास एविडेंस मौजूद है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन की है और उसकी रिलायबिलिटी भी टेस्टेड नहीं है, तो इन दो सूरत हाल में अगर गवर्नमेंट ये बड़ा इसरार करे कि नहीं ये तो फैसला है कि ईवीएम होगी, ये टेस्ट किए बगैर की रिलायबल है, ये प्रोबेबिलिटी इसको रूल आउट किए बगैर कि इसके साथ मैनिपुलेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो फिर बातचीत तो सूरत में होती है ना जब आप। बिल्कुल सर, वेरी क्विकली इफ आई कैन आस्क फारूक साहब अ क्वेश्चन अबाउट दिस एंड टेक अ ब्रेक। माफ करिएगा फारूक साहब, कंसेंसस आप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे या जो हम मतलब कि बार बार मैं ये पूछूं बड़ा अहम है कि देखें हमने हमेशा में देखें बुनियादी तौर के ऊपर हमने हमेशा कंसेंसस बिल्डअप करने की जो है वो कोशिश की है, और आप देखें कि अभी भी जो कोशिश हुई, इससे पहले भी हमने फ़खर इमाम साहब की सरबराही में कमेटी बनाई थी जो कि मैं समझता हूँ कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो है वो काबिल एहतराम है और वो काबिल कबूल भी हैं, लेकिन इन्होंने उनके साथ बैठने से इनकार किया था। अच्छी बात है कि स्पीकर साहब के साथ जो है वो इनकी बात हुई है, वो कमेटी बना रहे हैं, और उस कमेटी में अगर दोनों हाउसेस की नुमाइंदगी होगी तो उस पर किसी न किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुँचेंगे। और हमेशा नेगोशिएशंस का असूल ये होता है कि पहले आप जिस चीज़ के ऊपर आपका एग्रीमेंट होता है उन चीज़ों को आप एग्री करते हैं, और जिन चीज़ों के ऊपर आपके एतराज़ात होते हैं उन एतराज़ात को आप लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं। और इसके ऊपर अगर देखें फैसले प्रोबेबिलिटी जो है वो ठप्पा सिस्टम के साथ भी उतनी है कि ठप्पा सिस्टम में भी धांधली हो जाती है, डब्बे उठाए जाते हैं, जाली वोट्स डाल जाते हैं, फॉर्म 45 नहीं मिलते। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ और लिहाजा कोई हम बज़िद नहीं है कि ये एक मशीन है ईवीएम की, आपने यही लेनी है। ये इलेक्शन कमीशन का प्रोग्रेटिव है। इस रिफॉर्म्स में इलेक्शन कमीशन को इनेबल कर रहे हैं कि वो मशीन प्रोक्योर करें व्हाटएवर, जिस मशीन के ऊपर वो सेटिस्फाई होते हैं। पूरी दुनिया ओपन है, इंतखाबात में तकरीबन 2 साल का वक्त पड़ा हुआ है, तो लिहाजा हम टेक्नोलॉजी की जानिब कदम तो लें ना। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं फ़ारूक हबीब साहब से और मलिक अहमद ख़ान साहब से, और हम बात कर रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तनाव है और इसमें बेहतरी कहाँ आ सकती है और चैलेंजेस जो हैं वो कहाँ हैं। मलिक साहब, सर एक और इशू जो बहुत अहम है जिस पे आजकल बहुत गुफ्तगू हो रही है, अब बात हो रही है कि हुकूमत चाहे नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन दे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने कोई इसके ऊपर मशावरत की है, कोई आप लोगों ने फैसला किया है कि अगर हुकूमत की तरफ से इस तरह का कोई प्रपोजल आया तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ऐसा देखिए, अभी तो बुनियादी सवाल पहला ये है कि जो आज लॉ ऑफ द लैंड है, हमारी जितनी भी गुफ्तगू है वो उसके अंदर होनी चाहिए तो ज्यादा मुनासिब होगी। लेकिन अगर साथ ये तय कर लिया जाए कि जो आज कानून है उसे बियॉन्ड जाकर हम कहें कि ये ऑप्शंस भी हैं, तो वो तो उनकी पहली बुनियादी बात नफी में आती है कि इस तरह तो होना मुमकिन नहीं है। और जब होना मुमकिन होगा तो इसी सूरत में होगा कि ये कानून तब्दील करेंगे। अच्छा, अगर कानून को तब्दील करते हैं तो उसके लिए बुनियादी सवाल फिर 3 रह जाएंगे पीछे। पहला कि इस कानून के हवाले से और इस लॉ की तब्दीली के हवाले से आपको याद होगा, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, जब ये लॉ 1999 में आया था तो उस वक्त पहले ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसकी अपॉइंटमेंट थी और इनका वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उनके प्लेजर पे थी, और फिर ये थोड़ा रिफॉर्म हुआ लॉ, इसको चीफ जस्टिस के मशवरे के साथ अमेंड कर दिया गया। तब पार्लियामेंट नहीं थी, वो 99 का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मौजूद था उस वक्त। सर बट अगर इसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो
دیکھیں نا اگر یہ اس کو چینج کرتے ہیں تو اس میں پہلے تو وہ سپریم کورٹ کے 4 فیصلے ہیں جن کو ایک حیثیت حاصل ہے مختلف بنیادوں پہ، یعنی اس میں ورڈ کنسلٹیشن جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ کوئی ایک لیم ورڈ نہیں ہے کہ اس کو برش اوے کیا جا سکتا، ٹھیک ہے سر، اور اس کے پیچھے اس کے مقاصد رکھے گئے صحیح، اور مقاصد جو ہے وہ سپریم کورٹ نے 4 ڈفرنٹ اوکیزنس پہ وہ سید دیدار حسین شاہ کیس تھا چودھری نثار علی خان صاحب کی پٹیشن پہ، اور اس کے بعد پھر ایک کیس آپ کے علم میں ہوگا وہ شاہد اور اکزئی والا تھا، اور پھر اسی طرح سے اور 2 کیسز ہیں جن میں تفصیل سے یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے مقاصد، حکومت کا تعلق اور کنسلٹیشن کی میننگز وہ اس میں اس کی وہ کیا۔ اب جب یہ لا چینج کرنے جا رہے ہیں اور یہ ان کی وزیر فاروق صاحب سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ دیکھیں ابھی تو رائٹ ناؤ ابھی جو ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس وقت تو کوئی ایسی میرے پاس تو خبر نہیں ہے کہ لا ہم چینج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ کچھ سر کیونکہ 2 ہفتے رہ گئے نا، آپ لوگوں نے کوئی کنسلٹیشن بھی نہیں کی، اس لیے ہی تو سارے یقین کرتے ہیں۔ اصل دیکھیں اب آپ اصل بات پہ آ جاتی ہیں کنسلٹیشن کے اوپر۔ دیکھیں کس سے کنسلٹیشن کریں؟ شہباز شریف صاحب سے کریں؟ میں اپوزیشن لیڈر کی بات نہیں ابھی کر رہا، شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں اور ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی جو ان کی وجہ تھی، جو ضد تھی، وہ بھی آج آپ سمجھ لیں اسی وجہ سے تھی، اور پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے کے اوپر ضد تھی کیونکہ اس وقت ان کو جو ہے وہ چاہیے ہوتے تھے، پروڈکشن آرڈرز چاہیے ہوتے تھے تاکہ وہ نیب میں نہ رہ سکیں۔ وہ بن گئے ہیں، اب سن لیں نا، قانون تو یہی ہے کہ ان سے بات ہونی ہے۔ قانون یہ ہے لیکن کچھ آپ کے پاس مورل ویلیوز بھی ہوتی ہیں۔ اب شہباز شریف کے اوپر خود ریفرنسز ہیں، 7 ارب کا ٹی ٹیز کا کیس ان کے اوپر چل رہا ہے، ان کے جو بھائی ہیں وہ سزا یافتہ ہیں، ایک آپ کو پتہ ہے کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس بھی ہے، اور ان کی اپیلیں، ان کے خاندان کی اپیلز کورٹس میں چل رہی ہیں۔ اب جن کے نیب میں کیسز ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ چیئرمین نیب کون ہوگا، تو پھر تو احتساب کا عمل آپ کا آگے کیسے بڑھے گا انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ انداز سے؟ آپ پھر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے تو یہ آپ خود تو نہیں فیصلہ کر سکتے کہ فلانا جو ہے وہ کیسز میں انوالوڈ ہے تو ہم نے کون کر رہا ہے؟ میں آپ کو ایک رستہ بتاتا ہوں، دیکھیں بڑا سادہ سا کام ہے۔ شہباز شریف صاحب کہیں کہ جی میں اس کنسلٹیٹو، کیونکہ میرے اوپر کیسز ہیں، بڑا آسان ہے نا، میرے اوپر کیسز ہیں، میں اس کنسلٹیٹو پروسیس کا جو ہے وہ پارٹ نہیں بنتا، میں اسے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کسی اور کو اپوزیشن لیڈر نومینیٹ کر دیں جب تک یہ نیب کا معاملہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ لیکن ادروائز اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ اسی شخص کے ساتھ نیب کے چیئرمین کو لگانے کی مشورہ کر رہے ہیں جس کے اوپر خود کیسز ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اس سے کس طرح آگے چلیں؟ سر یہ جو مورل، یہ ایک ایسا سوال ہے، وہ اس کو آپ کہیں یہ ایسی کسوٹی ہے کہ اس کو کون سارٹ آؤٹ کرے گا؟ سر یہ تو آپ نہیں اس پہ یہ خود سے موریلٹی کا فیصلہ کر سکتے۔ ملک صاحب ویری کوئکلی اور رسپانس، پھر میں ذرا فاروق صاحب سے یہ موریلٹی کا جو انہوں نے ایشو اٹھایا اس پہ اور سوال بھی کرنے۔ جی اچھا، نہیں دیکھیں ایسا یہ بڑی وائڈ آرگومنٹ ہے، میں اس پہ ہماری کورٹس آف لا نے بڑا کلیئرلی کہ میئر ایلیگیشنز جو ہیں وہ آپ کو کسی پروسیس سے ایکسکلوڈ نہیں کرتے، یعنی اگر آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر مقدمات ہیں اور جب تک مجھ پہ کنوکشن نہیں ہوتی، وہ بات ثابت نہیں ہو جاتی، تو تب تک مجھے آپ اس چیز سے باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کورٹ آف لا میں کسی کے اوپر مقدمہ چلتا ہے تو سپریم کورٹس اس پہ بے شمار دفعہ یہ بات ہائر کورٹس کے اندر سینکڑوں ہزاروں مرتبہ یہ ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے اور یہ جوریسڈکشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو اگر گورنمنٹ کے پاس یہ سمجھنے کی بھی ایبلٹی نہیں ہے کہ انلیس دیر از اے کنوکشن تب تک آپ مجھے اس پروسیس میں سے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، تو یہ بات آپ کی ایک بالکل وائڈ آرگومنٹ ہے۔ سیکنڈلی کنسلٹیشن کا مطلب جو تھا اس کی جو لیجسلیٹو انٹینشن تھی وہ بھی آپ نے دیکھنی ہوگی۔ کنسلٹیشن کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے گورنمنٹ کو ایسا ٹول پرووائڈ نہیں کرنا کہ جس کے ساتھ وہ اسے باعث اور پرسیکیوشن کر سکیں، یا ون سائیڈڈ یا لاپ سائیڈڈ وہ ارینجمنٹ ایسا کر لیں، یا اپنی لائک مائنڈ تھنکنگ کا بندہ بٹھا دیں جو کہ باقی سب کو اپوزیشن کو بالکل ایک دیوار کے ساتھ لگا دیں۔ اب اگر یہ ایک پچھلا 4 سال کا ہم ٹریک دیکھیں تو اس میں یہ چیز کی ایویڈنس اس لیے ملتی ہے کہ یہ ہمارے کہنے کی یہ بات نہیں ہے۔ دیر آر 4 ججمنٹس آف سپریم کورٹ جس میں خواجہ سعد رفیق کی کیس کو پیراماؤنٹ حیثیت حاصل ہے، اس میں سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پہ لکھا کہ یہ لاپ سائیڈڈ ہے اور اس میں کوئی پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے،
اور اس میں سر بیسکلی ایشو ابھی ریلیگیشنز کا ہے نا، کیس ختم نہیں ہو. اگر اسی حوالے فاروق صاحب، عمران خان صاحب پہ ڈیفیمیشن کا کیس چل رہا ہے جو شہباز شریف صاحب نے کیا ہوا ہے، کل کو اگر اس میں کوئی ججمنٹ آ جاتا ہے تو پھر آپ سوچیں اگر اپوزیشن بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دے اور کہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کیس ہے، انہوں نے بلا لیا کورٹ نے اگلی دفعہ عمران خان صاحب کو، وہ بھی بڑا سیریس ہے سر کہ ڈیفیمیشن کا کیس ہے. ہیلی کاپٹر کیس تو نیب کے پاس ہی ہے، پھر عمران خان صاحب کے پاس بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو آپ کیس کا وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ کمپیئر ایپل ود اورنجز، وہ جج صاحب کو نہ عمران خان صاحب نے لگایا ہے، جہاں پہ وہ سول کورٹ میں یا سیشن کورٹ کے اندر، ہم الزام کی بات کر رہے ہیں نا، جج کی بات سیشن کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے نا، تو اس کیس کے اوپر ہم نے اپنا رپلائی بھی سبمٹ کر دیا ہوگا، اس کا جو ڈیسیجن آئے گا اس کو دیکھ لیں گے. سن تو لیں نا، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ کر رہے ہیں انتظار کنوکشن کا. بھئی کنوکشن ہو گئی تو شہباز شریف صاحب تو نااہل ہو جائیں گے، ان کے پاس تو پھر اپوزیشن لیڈر کا بھی عہدہ نہیں رہے گا. آپ نے موریلٹی کی بات کی، اگر عمران خان صاحب کو ڈیفیمیشن کیس میں کوئی ججمنٹ آتی ہے تو پھر موریلٹی وہاں بھی اپلائی کرے گی. دیکھیں سن لیں نا، وہ تو ججمنٹ جب آئے گی تو اس وقت اس کو ویلیویٹ کر لیں گے نا. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں انہی کے آرگومنٹ کو لیتے ہوئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کنوکشن ہوگی، اس وقت تو شہباز شریف پھر اپوزیشن لیڈر بھی نہیں رہیں گے، اہل ہی نہیں رہیں گے اسمبلی رکنیت کے. بنیادی معاملہ کیا ہے؟ بنیادی معاملہ کیا ہے؟ بنیادی معاملہ یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ ہوئی، اس میں ساری باتیں آپ نے مان لیں، صرف نواز شریف صاحب کے لیے تیسری بار وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کرنے کے لیے نہیں، تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، آئین میں امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر قانون میں امینڈمنٹ ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کو سوٹ کرے وہ اچھی ہے، جو دوسری ہو تو وہ اچھی نہیں ہے. تسی بھی کچھ کر رہے ہو. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اکانومی کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے جو معاشی محاذ کے اوپر حکومت کے لیے چیلنجز ہیں، اور اسی حوالے سے ایک اہم فیصلہ بھی سامنے آیا ہے. گزشتہ 2 ماہ کے اندر جو معاشی صورتحال ہے اور معیشت کو کے ہیٹ اپ ہونے کی اور درآمدات جو ہیں ان کے اندر اضافے کی خبریں جو تھیں وہ آ رہی تھیں، اور اسی تناظر کے اندر جو وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہیں انہوں نے امپورٹ ریگولیٹری ڈیوٹیز لگانے کا اعلان کیا ہے. وزیر خزانہ کے بقول اگرچہ جو درآمدات بڑھنے کی وجہ سے جو حکومتی ریونیو ہے اس میں 45% اضافہ ہوا ہے اور معاشی گروتھ بھی بڑی ہے، مگر اب کیونکہ جو معیشت ہے وہ اوور ہیٹ ہو رہی ہے اور اس خدشے کی وجہ سے جو درآمدات ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی لگانے اور لیٹر آف کریڈٹ پر 100% کیش مارجن رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب حکومت جو ہے وہ IMF کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے مذاکرات جو ہے وہ ان کا آغاز کرنے لگی ہے. اس پروگرام کو گزشتہ مالی سال کے دوران کورونا کی وجہ سے معطل کیا گیا تھا. وزیر خزانہ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ IMF مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش کی شرائط یا پری کنڈیشنز شامل ابھی تک نہیں ہیں. انہی مذاکرات کے تناظر میں IMF کی طرف سے پاور ٹیرف بڑھانے کی شرط کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اس جنرلی جب سے شوکت ترین صاحب آئے ہیں ان کی پاور ٹیرف کے حوالے سے ایک بہت سخت پوزیشن رہی ہے، مگر اب لگ رہا ہے کہ اس کے برعکس شاید فیصلے ہوں گے، اور یہ جو اثرات ہیں IMF پروگرام میں جانے سے پہلے نیگوسیشنز کے لیے جو ہوں گے وہ ہمیں اکانومی کے اوپر اگلے دنوں میں نظر بھی آ سکتے ہیں. اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کا ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم حسین صاحب، یہ ایک ماہر معاشیات ہیں. ویلکم ٹو دا شو خرم صاحب. گزشتہ روز کی پریس کانفرنس شوکت ترین صاحب کی کس حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایز سمبڈی جو obviously اکانومی کو کے اوپر بہت گہری نظر رکھتا ہے کہ جو فیصلے انہوں نے کل اناؤنس کیے، اقدامات اناؤنس کیے، یہ ایکسپیکٹڈ تھے؟ یو نیو دیٹ دے ور کمنگ، صرف فیصلہ یہی ہونا تھا کہ کب حکومت اناؤنس کرتی ہے؟ جی عارفہ، انفیکٹ یہ آئی تھنک مارچ میں آلریڈی اناؤنس ہو چکے تھے. ان کو تب ٹیمپریرلی
پرے کیا گیا تھا اگر آپ یاد کریں، اور تب سے یہ بات پتا تھی کہ سونر اور لیٹر کسی نہ کسی ٹائم پہ جا کے ان کو اس قسم کے سٹیپس لینے پڑیں گے. یہ تو شروعات ہے ابھی یہ آئی ایم ایف پروگرام پہ چڑھنے کی بات کر رہے ہیں، اور مڈ اکتوبر تک اس کا بھی فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے گا. انفیکٹ اس سے پہلے ہی آ جائے گا، آئی تھنک فرسٹ ویک آف اکتوبر کے اینڈ تک آ جائے گا. تو یہ ایکچولی شروعات ہے. اور معاف کریے گا، کیا آ جائے گا اکتوبر کے فرسٹ ویک تک؟ یہ آئی ایم ایف کا جو فیصلہ ہے، آئی ایم ایف پروگرام کو ری سٹارٹ کرنے کی ٹاکس جو ہیں وہ چند دنوں کے بعد شروع ہوئیں گی، اور کوئی اکتوبر 8، 9، 10 تک چلیں گی. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس نہیں یاد، لیکن اندازاً یہی ہے ٹائم پیریڈ. تو تب تک ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہے. اس کے لیے بھی ابھی کافی بڑے چیلنجز ان کے سامنے ہیں، لیکن وہاں جانے سے پہلے ان کو پاور ٹیرف پہ کچھ ایکشنز لینی ہوگی، اور ان کو آئی ایم ایف کو بتانا ہوگا کہ یہ ایک ریالٹی ایکنالج کرنے کے لیے تیار ہے. اور وہ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی گرو تو کر رہی ہے، اس میں گروتھ تو آ رہی ہے، لیکن اس گروتھ کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیفیسٹس بھی پیدا ہو رہے ہیں. خاص طور پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، جو ہمیشہ پاکستان کی معیشت کو ڈبایا، اسی ڈیفیسٹ میں ہے. تو وہ جس رفتار سے پیدا ہو رہا ہے، کیا یہ اس ریالٹی کو ایکنالج کرتے ہیں، اور اس کو ایکنالج کرنے کے لیے کیا سٹیپس لینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ساری چیزیں ان کو آئی ایم ایف کو مطمئن کرنی ہوگی. اینڈ بائی اکتوبر 9، 10 something like that we should have an answer. خرم صاحب، یہ جو آپ بات کریں کہ ایک طرف تو obviously حکومت کی جو اس وقت ترجیحات ہیں، یا جس طرح شوکت ترین صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک گروتھ کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ obviously وہ بالکل اتنی سلو نہ ہو جائے جیسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے ایک آدھ سال میں رہی. ساتھ ساتھ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی مطمئن کرنا ہے، اور آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے جو بیلنس آف پیمنٹس ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے. تو سر کوئی یہ بیلنسنگ ایکٹ اس کو ہم کہیں، یا کوئی اس میں مڈل وے ہے ایسا کہ تھوڑی بہت گروتھ بھی آتی رہے، کیونکہ الیکشنز کی طرف بھی حکومت جاری ہے، اور دوسری طرف جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہوں گی ان کو بھی کسی حد تک وہ امپلیمنٹ کر پائے؟ ایک چیز تو کافی کلیئر ہو گئی عارفہ اس حوالے سے کہ جو کرنٹ گروتھ ٹریجیکٹری چل رہی ہے معیشت میں، اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. تو ابھی انہوں نے 4% اناؤنس کیا ہے پچھلے مالی سال کے لیے، اور آنے والے مالی سال میں کہہ رہے ہیں اس سے اوپر لے کے جائیں گے 4 یا 5% تک. اس کو سسٹین کرنا مشکل ہے. اب یہاں سے کہاں تک اس کو کم کرنے کی گنجائش ہے، کس طریقے سے کم کریں گے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن آئی ایم ایف ٹپکلی انسسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے 2 ڈیفیسٹس کو قابو کریں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ. اس کو کرنے کے لیے آپ کو اپنا ہمیشہ ہر ملک کو اپنا ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور اپنے ٹیکسز بڑھانے پڑتے ہیں، اور اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہے ان کو قابو میں لانا پڑتا ہے. ابھی فی الحال تو یہ نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹس پہ چل رہے ہیں. ایکسچینج ریٹ کو ایڈجسٹ کرنے میں ان کو بہت جھجک ہو رہی ہے. پوری مارکیٹ میں ابھی رومر یہی ہے کہ انہوں نے 170 ایک آرٹیفیشل لیول سیٹ کر دیے، اور بتا دیا گیا کہ یہاں سے نیچے مت جانے دے، یا یہاں سے اوپر مت جانے دے روپے کو. اور ایکسپینڈیچرز جو ہیں دے آر آن اے رن اوے ٹریجیکٹری. مور دین 44% آف دا ڈیولپمنٹ بجٹ از آلریڈی بین اسپینٹ ان دا فرسٹ 2 months آف دا فسکل ایئر. تو اس سب کچھ کو قابو کرنا ہوگا. لیکن یہ گروتھ کہاں تک گرے گی از ہارڈ ٹو سے. یوزلی جب بھی آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان جاتا ہے تو ہمیشہ گروتھ جو ہے وہ 2% تک آ جاتی ہے. یہاں پہ یہ لوگ اگر مڈل گراؤنڈ ڈھونڈ کے اس کو 3% پہ رکھیں، اور کچھ سیکٹرز کو چلائے رکھیں، اور کچھ کو کے اوپر وہ ایڈجسٹمنٹ کا برڈن لائیں، اٹس ہارڈ ٹو سے. لیکن ڈائریکشن تو از کوائٹ کلیئر کہ ڈاؤن ورڈ ہی ہوگی گروتھ ریٹ کی. اچھا خرم صاحب، پھر تھوڑا سا اگر اس کو ہم سیاسی ٹرمز میں بھی دیکھیں تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ حفیظ شیخ صاحب کو ایک دم ہٹایا گیا، اور یہی اس وقت سمجھ میں آیا تھا کہ جو وہ آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز کر رہے تھے وہ شاید حکومت کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پسند نہیں آئی تھی. کیا اب شوکت ترین صاحب آپ کے خیال میں آئی ایم ایف سے اس سے بہتر کوئی پیکیج فائنلائز کر سکتے ہیں؟ مشکل لگ رہا ہے. دیکھیں، حفیظ شیخ صاحب کو ہٹایا میری نظر میں ایٹ لیسٹ اس لیے گیا تھا، کوئی آفیشیلی ریزنز تو نہیں دیے گئے تھے، لیکن میری نظر میں اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ وہ آ کے بتا رہے تھے کہ جو ایک فسکل اور مانیٹری سٹیمولس اس اکانومی کو دیا گیا تھا پچھلے سال، پچھلے سمر میں کووڈ کے دنوں میں، اس کو اب ختم کرنے کا وقت آ گیا.
اور उन्हीं के साइन हुए हुए प्रोग्राम को अगर हम लोग देखें जो अप्रैल में अप्रूव हुआ था, अप्रैल 2021 में, तो उसमें ये चीज़ नज़र आ रही थी कि शार्पली कट किया जा रहा था डेवलपमेंट बजट को, शार्पली कट किया जा रहा था करंट स्पेंडिंग को। स्टेट बैंक को तो इंटायरली ऑटोनमस बनाया जा रहा था। 5 रुपए की हाइक आनी थी पावर टैरिफ में जुलाई के महीने तक। ये सारे वो जो स्टेप्स थे उनको फिर परे कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। हफीज शेख साहब को परे कर दिया गया था, शौकत तरीन साहब को लेके आए थे, और वही जो स्टिम्युलस था उसको जारी रखा गया। और इंस्टेड स्पेंडिंग जो थी वो मजीद और ऊपर की गई, और नया बजट जो अनाउंस हुआ, जो एक ऑस्टेरिटी बजट होना था, वो एक इलेक्शन ईयर बजट अनाउंस हो गया उसकी जगह। तो डायरेक्शन तो फिलहाल उल्टी जा रही थी अप अंटिल नाउ। अब लेकिन वापस जहां भी इनको आना होगा, वो जो भी हफीज शेख साहब मार्च में अग्री करके गए थे IMF के साथ, उसी प्रोग्राम के नज़दीक जो इर्द गिर्द टारगेट्स हैं वहां तक ही कहीं ना कहीं उसके नज़दीक आना होगा। तो अब ये देखना है कि ये लोग किस हद तक उसमें कामयाब होते हैं। जी जी। और खुर्रम साहब, ये जैसे आपने कहा कि 9-10 तारीख अक्टूबर तक पता चल जाएगा, तो क्या उससे पहले हम एक्सपेक्ट करें कि एक्सचेंज रेट और पावर टैरिफ्स दोनों में हमें कोई तब्दीली नजर आएगी, which will not bring good news for Pakistanis? आरिफा, आई थिंक इट विल बी गुड टू एक्सपेक्ट एनीथिंग नाउ। अब तो स्टेट बैंक ने भी, देखिए, पहले हफीज शेख साहब ने कहा था स्टिम्युलस एंड होना चाहिए, उनको हटा दिया गया। वक़ार मसूद साहब ने इतराज़ किया कि जिस उनको जब कहा गया कि भाई हमें और रेवेन्यूज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक्सपेंडिचर्स को भी कंट्रोल करें, उनको भी हटा दिया गया। अब स्टेट बैंक ने खुद कह दिया, ठीक है, कि ये जो रास्ता है इस पर आप जारी नहीं रख सकते, टेपरिंग की ज़रूरत होएगी, स्टिम्युलस को एंड करना पड़ेगा। जब आप उस रास्ते पे, जब ये गवर्नमेंट आएगी फाइनली, तो देन एनीथिंग कैन हैपन। यस, एक्सचेंज रेट में एडजस्टमेंट्स होंगी, कहाँ तक जाएगा इज इम्पॉसिबल टू से, लेकिन मजीद एडजस्टमेंट्स होनी है। पावर टैरिफ में ऑलरेडी 2 रुपए की तो हमें ऑलरेडी हमारे सामने आ गया कि एक एडजस्टमेंट है जो रिक्वेस्ट की गई और जो पाइपलाइन में आ गई है, वो कब तक अप्रूव होती है और कब तक नोटिफाई होती है इज एनीबॉडीज गेस। तो अगर अक्टूबर 9-10 तक IMF से मिलने से पहले ये लोग ना करें, तो उसके मिलने के फौरन बाद शायद इनको करना पड़े। लेकिन आई थिंक इट वुड बी फेयर टू एक्सपेक्ट एक्सचेंज रेट पे, पावर टैरिफ्स में, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स में और टैक्सेस की साइड पे नाउ the game is going to change. It will move away from growth towards adjustment. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस, we'll be back tomorrow at the same time.